نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پارہ 30 کے اندر سورۃ اللیل اور سورہ والضحیٰ کی تفسیر آج ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ اللیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 21 آیتیں ہیں۔ لیل رات کو عربی میں کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رات کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ لیل کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 3 میں فرمایا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے کی۔ فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ فرمایا رات کی قسم جب وہ جہان پر اپنی تاریکی سے چھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رات کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ ساری مخلوق کے سکون کا وقت ہے، اور رات میں ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے، اور اس میں مخلوق حرکت و بے قراری سے پرسکون ہوتی ہے، اور ان پر نیند چھا جاتی ہے، جسے اللہ رب العزت نے ان کے بدنوں کے لیے راحت اور ان کی ارواح کے لیے غذا بنایا ہے۔ اور اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقبول بندے سچی نیاز مندی کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی جب وہ روشن ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اور دن کی قسم جب وہ چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کر دے۔ اللہ رب العزت نے دن کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ رات کی تاریکی دور ہونے کا، سونے والوں کے بیدار ہونے کا، جانداروں کے حرکت کرنے کا اور معاش کی طلب میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ یاد رکھیے کہ رات اور دن اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رہے تو مخلوق کے لیے اپنی معاشی ضروریات پورا کرنا ممکن نہ رہے گا، اور اگر قیامت تک ہمیشہ دن ہی رہے تو مخلوق کا چین، سکون اور راحت ختم ہو جائے گا۔ عقل مند لوگ اس میں بھی غور کر کے اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ پھر فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے کی، یعنی اس عظیم قدرت والے قادر کی قسم جو ایک ہی پانی سے مذکر اور مؤنث پیدا کرنے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 4 تا 10 کے اندر فرمایا، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے، تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے۔ اس آیت کے بارے میں شان نزول ہے کہ امیہ بن خلف
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، جو کہ اس کی غلامی میں تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں، اور اس حال میں بھی ایمان کا کلمہ ان کی زبان پر جاری ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے بدنصیب، تو ایک خدا پرست پر ایسی سختیاں کر رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہے تو اسے خرید لیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مہنگی قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے رات دن اور اپنی ذات کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش اور امیہ کی کوشش مختلف ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور امیہ حق کے دشمنی میں اندھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برحق مومن صحابی اور بڑے متقی ہیں کہ انہیں اللہ نے کفار سے مختلف قرار دیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انسان یکساں نہیں ہیں، بلکہ مومن اور کافر، متقی اور فاسق، دنیا دار اور دین دار مختلف ہیں، ان کے اعمال اور ان کی کوششیں جدا گانا ہیں۔ پھر اس بارے میں مختلف آیات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے سے بچنے، اپنی آخرت کی پرواہ اور فکر کرنے اور دین اسلام کو مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 11 تا 13 میں فرمایا، اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کر رہا ہے، وہ جب مر کر قبر میں جائے گا یا جہنم کی گہرائی میں پہنچے گا تو اس کا مال اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اسے کچھ کام نہ آئے گا۔ پھر فرمایا، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے۔ اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا، حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ہم سے ہدایت طلب کرے اور ہدایت طلب کرنے میں کوشش کرے تو اسے ہدایت دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اور آیت میں مزید فرمایا گیا، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک تم یہ بات جانتے ہو کہ آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، اور پتھروں اور دیگر چیزوں سے بنے ہوئے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ نہ آخرت کے مالک ہیں نہ دنیا کے مالک ہیں، تو تم آخرت اور دنیا کے مالک کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیسے کرنے لگ گئے جو آخرت اور دنیا میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم بھی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، اور ہم ان میں سے جو چیز جسے چاہیں عطا کریں، لہٰذا دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہم سے ہی طلب کی جائیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے سے صرف دنیا کی بہتری کے لیے یا صرف آخرت کی بہتری کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو اپنے معمول میں لائیں، اس دعا کو کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دنیا میں بھی بھلائی مانگیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگیں۔
پھر آگے آیت نمبر 14 تا 16 کے اندر فرمایا تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر داخل ہوگا، اور بڑا بدبخت وہ ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے اس نے منہ پھیرا۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔ پھر آگے آیت نمبر 19 تا 21 کے اندر فرمایا اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ اس آیت کے بارے میں شان نزول ہے کہ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فعل محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں ہے، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جیسے کہ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام امیس اور حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا، یعنی بے شک قریب ہے کہ وہ اس نعمت و کرم سے خوش ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو اس سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تو طرز کلام دونوں مقبولوں سے یکساں ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر سورۃ اللیل اپنے اختتام کو پہنچا۔ آگے سورۃ الضحیٰ، سورہ والضحیٰ کا آغاز ہے۔ سورہ والضحیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کو عربی میں کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ والضحیٰ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ آیت میں فرمایا والضحیٰ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند جانا ہے۔ تو اس پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ضحیٰ سے وہ وقت مراد ہے جس وقت سورج بلند ہوتا ہے، اور اللہ نے اس وقت کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی
یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں دہا سے پورا دن مراد ہے۔ آیت میں مزید فرمایا واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، یعنی رات کی قسم جب وہ اپنی تاریکی سے ہر چیز کو ڈھانپ دے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور رات سے معراج کی رات مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت سے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طرف اشارہ ہے، اور رات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنبرین گیسوں کی طرف اشارہ ہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرے نور و فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کفار کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حق تبارک و تعالی نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم ہے دن چڑھے کی اور قسم رات کی جب اندھیری ڈالے، یا قسم اے محبوب تیرے روئے روشن کی، اور قسم تیری زلف کی جب چمکتے رخساروں پر بکھر جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا اور نہ دشمن بنایا۔ اور یہ اشقیاء بدبخت بھی دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ خدا کی تجھ پر کیسی مہر یعنی رحمت ہے، اس مہر یعنی رحمت ہی کو دیکھ دیکھ کر جلے جاتے ہیں، اور حسد و عناد سے یہ طوفان جوڑتے ہیں اور اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑتے ہیں، مگر یہ خبر نہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ وہاں جو نعمتیں تجھ کو ملیں گی نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی بشر یا ملک کے خطرے میں آئیں، جن کا اجمال یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب ہے تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس دن دوست دشمن سب پر کھل جائے گا کہ تیرے برابر کوئی محبوب نہ تھا۔ خیر آج اگر یہ اندھے آخرت کا یقین نہیں رکھتے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر خدا کی عظیم جلیل کثیر جزیل نعمتیں رحمتیں آج کی تو نہیں قدیم ہی سے ہیں۔ کیا تیرے پہلے احوال انہوں نے نہ دیکھے اور ان سے یقین حاصل نہ کیا کہ جو نظر عنایت تجھ پر ہے ایسی نہیں کہ کبھی بدل جائے۔ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگا دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا؟ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کفار کے اعتراض سے معلوم ہوا کہ کفار اس بات کو جان گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اگر انہیں یہ بات معلوم نہ ہوتی تو وہ اس طرح کا اعتراض نہ کرتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہوتا تو آپ کا کلام مسلسل جاری رہتا اور اس میں وقفہ نہ آتا، اور اس طرح کفار کا یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 4 میں فرمایا اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔
مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض کوثر اور وہ بھلائی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام پر مقدم ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ اور مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں، گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں عطا فرمائیں، جیسے کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، ظہور امر، دین کی سربلندی اور وہ فتوحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئیں اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشرق و مغرب میں پھیل جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے بہترین ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کرامات اور کمالات جن کا علم اللہ ہی کو ہے، اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائیں۔ آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بدن میں تھے اور حمل شریف 2 ماہ کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا، نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی، اور جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و نگرانی کی وصیت کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرگرم رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ یتیم کا مطلب ہے یکتا و بے نظیر، جیسے کہا جاتا ہے در یتیم۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و شرافت میں یکتا و بے نظیر پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب میں جگہ دی، اور اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت اور اپنا چنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ مشرف کیا۔ آگے آیت نمبر 7 میں فرمایا، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی اور غیب کے اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کے علوم عطا کیے اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت کیا۔ مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت کے سب انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت سے بعد بھی شرک، کفر اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں،
اور اللہ کی توحید اور اس کی صفات کی ہمیشہ سے معرفت رکھتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے مال، پھر حضرت عثمان غنی کے مال اور پھر غنیمت کے مال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت عطا فرما کر غنی کر دیا۔ آگے آیت نمبر 9 میں فرمایا تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ دور جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، ان پر دباؤ ڈالتے اور ان کے حقوق کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ فرمائیے گا۔ دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے یتیموں کے حقوق واضح کیے، ان کے چھینے ہوئے حق انہیں واپس دلائے اور عرصہ دراز سے یتیموں پر جاری ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ یتیموں کے بارے میں دین اسلام نے مسلمانوں کو کیسی عمدہ تعلیم دی ہے، اس بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں، بلکہ اسے کچھ دے دیں یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں۔ آگے 11ویں آیت میں فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ اور یہاں پر سورۃ الضحیٰ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں آسانی کے راستے پر چلنے والا بنا، ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے اور نیکی کرنے کی توفیق دے۔ اے رب کریم ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ یا الہ العالمین ہمیں یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھنے والا بنا، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان اور تیری رضا پر فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔